رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ زبان سے تو ہم میں سے ہر شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین اس حوالے سے ہماری کیا رہتا ہے کہ محبت کا کیسا معیار ہونا چاہیے، یہ محبت کے تقاضے کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہی میرے کو حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا، تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہے سوائے میری جان کا، مجھے آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے الا نفسی، میری جان سے علاوہ ہر چیز سے آپ محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسی، فرمایا اس وقت تک ایمان کے اعلیٰ درجے تک، کمال تک اے عمر نہیں پہنچ سکتے جب تک میری ذات کی محبت اور چیزوں کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ عمر تجھے نہ ہو۔ یہ الفاظ کہنے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل گئی، تو بے ساختہ فوراً فرمایا، بغیر سوچ اور تردد کے فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کی قسم اب میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے تمام چیزوں سے تو پہلے ہی آپ سے محبت تھی، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ جب یہ کلمات کہے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب صحیح نتیجے پر پہنچے آپ، کہ اب صحیح بات ہوئی کہ جب تک میری محبت تمام محبتوں سے لائق اور فائق نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، کامل مومن کہلوانے کا مستحق نہیں ہے جب تک میری ذات اس کو اس کے والدین سے، اولاد سے، خود اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے پھر وہ اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ تو اطاعت رسول، اتباع رسول دو الگ الگ ٹرمز ہیں، اور لیکن مفہوم ان دونوں کا قریب قریب ہے۔ تو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، جو کچھ اللہ کے پاک پیغمبر تمہیں دے دیں، جو حکم دے دیں، جس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے حلال ہے، اور جس کو آپ نے حرام قرار دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، آپ نے اس کو بیان فرمایا، اس کو لے لو، اور جس کو چھوڑنے کا منع کیا اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فاتقوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا، مشروط قرار دیا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے ساتھ۔ اگر آپ کی محبت بھی نہیں ہے، اتباع بھی نہیں ہے، یا ایک چیز ہے، تب بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی شرط ہے، اتباع بھی شرط ہے، فاتبعونی امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، اللہ کی بھی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اتباع بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس نے بہت بڑی کامیابی اور کامیابی کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اور آپ کے لیے بڑی بشارت ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے میرے حکم کا انکار کیا، میری نافرمانی کی۔ تو صحابہ چونک گئے، تڑپ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ من ابا کا مطلب کون ہے؟ کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جو آپ کے حکم کا انکار کرے، آپ کے حکم کا منکر ہو؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، گویا کہ اس نے میرے حکم کا انکار کر دیا، چاہے وہ زبان سے انکار نہ کرے، اس کا عمل منکر ہے۔ تو یہاں جنت میں داخلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم قرار دی گئی، اور من ابا کے اندر ہر شخص وہ داخل ہے جو کسی نہ کسی درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتا ہے، آپ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ آپ کی سنت نماز اللہ کا حکم بھی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی۔ اب کوئی شخص اگر نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، مؤذن اس کو پکارتا ہے، وہ نہیں جاتا، من ابا کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تو وہ داخل ہے کہ جس چیز کو اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل نماز ہے، اور مؤذن کی اذان کی آواز بھی سن رہا ہے، سارے ذرائع بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو من ابا میں داخل نہیں ہو۔ زبان سے تو وہ انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے، سود کا انکار بھی کر رہا ہے، حرام بھی سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن خود سودی کام میں ملوث ہے۔ تو من ابا میں کسی نہ کسی درجے میں داخل ہونے میں کیا شبہ ہے اس کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، اور آپ کا مشن کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب کر کر رہے۔ ادھر اللہ نے غالب کر کے دکھایا، صحابہ کرام اس کی عملی تصویر تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایذا رسانی سے بچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ اذیت کیا ہے؟ نافرمانی کرنا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی لعنت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا کہ ان کو مقدر ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک مستقل موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس حوالے سے مضبوط اور مستحکم ایمان ہو آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کی عظمت اور توقیر دل میں ہو اور جسم اس کا عملی مظاہرہ پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے بعد ہوں گے
لیکن ایک طرف ان کے اموال ہو، اولاد ہو، دنیا کی تمام چیزوں کی محبت ہو، اور ایک طرف میری زیارت کی تمنا اور تڑپ ہو، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر دیں گے۔ فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب اور محبوب وہ لوگ جو میرے بعد ہوں۔ ہم برادری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قربان کرنے سے ہم دریغ نہیں کرتے، اور دعوے ہمارے بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا رکھیں۔ کون سا ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو؟ لیکن اس کے لیے کام تو وہ کرنے ہوں گے کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جس درجے پر فائز تھے اس کو دیکھنا کہ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو آپ سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود الثقفی بڑا جہان دیدہ آدمی تھا، قریش کی طرف سے بڑے بڑے درباروں میں سفیر کی حیثیت سے ہو جاتا، اس نے واپس آ کر کہا کہ محمد کے غلاموں کی طرف مت دیکھو، ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں جو چیز دیکھ کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ محمد کے پروانے اگر وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اور اگر کسی تک وہ پانی نہیں پہنچ سکا تو وہ اس شخص کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ تبرک اور برکت حاصل۔ اور بات تم ان کے ساتھ مقابلے کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں تو ادب کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، جنبش نہیں ہوتی کہ کہیں ادب کے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ خود آداب نبوی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ کہیں بے ادبی کے اس درجے تک نہ پہنچ جاؤ، بے خیالی میں، خیال تو دور کی بات ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہیں خبر ہی نہ۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی، کفار کی قید میں تھے، ان کو پکڑ لیا اور شہید کرنے لگے، تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، صحابی رسول نہیں بنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے سر فہرست تھے اس وقت۔ فرمایا کہ اے زید تمہیں یہ بات قبول ہے کہ کاش تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے اور یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیتے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کر کہا کہ کیا بات کرتے ہو کہ محمد کے پروانوں سے تم بات کر رہے ہیں، شہید کرنا یا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اس صحابی رسول جس کا نام زید ہے اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے جناب نبی کریم محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے، زید تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو سولی دینے لگے تو کسی بدبخت نے نیزہ مارا، فرمایا تم یہ بات پسند تو کرتے ہوگے کہ کاش جس کی وجہ سے سولی پر چڑھے ہوئے ہو آج تمہاری جگہ وہ ہوتے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیسی بات کرتے ہو، میں تو کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا تو یہ جائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نام لو۔ ایک موقع پر ایک میاں بیوی چھت کے اوپر موجود ہیں، بیوی سے پانی ہاتھ سے چھوٹا جو بھی برتن تھا وہ چھت پر پانی گر گیا، چھتیں بھی کھجور کی چھال اور اس طرح کی تھی کہ پانی نیچے ٹپک سکتا تھا۔ پریشان ہو گئے کہ اگر نیچے مہمان ہے اس پر پانی چلا گیا تو کیا ہوگا، فوراً سخت سردی کی رات اپنی رضائی فوراً اس پانی کے اوپر ڈالی
تاکہ وہ پانی سک کر لے، پانی وہ جذب کر لے، مہمان تک پانی نہ پہنچے۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی، رضائی اس قابل نہیں تھی کہ جسم پر اوڑھ کر اس سے سردی سے بچا جا سکے کہ پانی اس نے جذب کر لیا تھا، ساری رات ٹھٹھرتے رہے۔ تو یہ میاں بیوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو میزبان رسول کہا جاتا تھا، اور نیچے جو میزبان تھے، مہمان تھے، وہ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ بھی گوارا نہ کیا کہ پانی کا ایک چھینٹا بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے اور ان کے آرام میں خلل واقع ہو، ساری رات کونوں کے ساتھ ٹھٹھرتے رہے۔ یہ تھی محبت صحابہ۔ میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیتے رہا، ہم بھی تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم بھی غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم محبت کے کس درجے پر ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا تو بہت بہتر نظر آ جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے آپ کا ذکر خیر کرنا اور آپ پر درود و سلام کا ہدیہ کثرت سے بھیجنا۔ ہم اپنے معمولات میں اس چیز کو بھی دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک ہمارے اوقات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے احسانات عمر پر سب پر زیادہ ہے اللہ ذوالجلال کے بعد، کتنا وقت ہے آپ کی سیرت کے، صورت کے تذکروں میں، آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے، ہمارے دفتروں میں، ہمارے گھروں میں، بال بچوں میں، اور پھر آپ پر ہدیہ درود و سلام ہمارے کل اوقات میں کتنا ہے۔ ہم اپنے موبائل کا دورانیہ دے لیں اور اس کو دیکھ لیں، فرق واضح ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی بہت بڑا حق ہے، آپ کے ذکر خیر کیا جائے۔ وہ اس وقت میں ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت سے آپ واقف ہوں گے، سنت نبوی علیہ صاحب والصلاۃ والسلام سے واقف ہوں گے، آپ پر کثرت سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک کا ہدیہ بھیجتا ہے، قیامت کے دن نہ صرف میرے قریب ہوگا بلکہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت رسول کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔